پہلے مصطفیٰ آپ سے ہی شروع کرتی ہوں کہ اس وقت بہت ساری ایک پٹاری ہے مسائل کی، یوں سمجھیے کہ مسائلستان ہے اور بہت سارے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات پاکستان کے لیے خطرناک بھی ہیں، سرحدی علاقوں کی بات کریں یا دوسری۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ ایک جنرل سا کویسچن ہے، پھر ہم ڈیبیٹ کو آگے لے کے جائیں گے۔ کہاں معاملات ہیں اس وقت؟ دیکھیے پچھلے 10 سالوں سے پاکستان پولیٹیکل ٹرموائل میں ہے۔ اس پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی نے بہت بڑی ہٹ لی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کی جو بیشتر آبادی ہے وہ سطح غربت سے نیچے جا چکی ہے۔ آپ پورے یہ پچھلے 10 سال دیکھیں تو آپ کو بتدریج نظر آئے گا کہ اس پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے، پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے آپ کی اکانومی انڈر پرفارم کرتی رہی۔ آپ غیر ملکی قرضے اور صرف انہی پر انحصار وہ آپ کو کرنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے ملک کے اندر جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی، جو انڈسٹریل گروتھ تھی، وہ نہ صرف رکی بلکہ ڈکلائن میں چلی گئی۔ آپ کا ایگریکلچر جو اس ملک کا بیک بون ہے، اس ایگریکلچر کی تباہیاں نکل گئیں۔ اوپر سے قدرتی آفات، کلائمیٹ چینج، اس کے اثرات، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو دونوں بارڈرز ہیں ان کے اوپر آپ کے معاملات دونوں حکومتوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ نہیں ٹھیک رہے۔ اب یہ ساری جو صورتحال ہے، اس کے اندر جو سب سے بنیادی چیز آپ کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگوں کا کانفیڈنس ہے۔ لوگوں کا کانفیڈنس آپ کس چیز سے انشور کر سکتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد کس چیز سے انشور کر سکتے ہیں؟ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت کی جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو، جو مشکل فیصلے بھی کر سکے۔ آج جو ہمارا سب سے بڑا ڈائلیما ہے، وہ ڈائلیما یہ ہے کہ جو پورا کا پورا پروسیس ہے وہ سارا ایک میننگ لیس پروسیس ہو چکا ہے۔ جہاں پر آپ کے فیڈرل کیبنٹ کے اور اہم وزیر بیٹھ کر ہائیبرڈ کے نظام کی تعریف میں بین بجائیں، وہاں پر آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ سپیس کتنی ایبڈیکیٹ کرتی جا چکی ہے۔ ہم سیاستدانوں کے اندر بھی بہت غلطیاں ہیں، جہاں پر ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے ہم اس طرف بھی نہیں جا رہے۔ آپ کے پورا کرمنل لیگل سسٹم آپ کا بیٹھ چکا ہے، اس نظام انصاف پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آپ نے ایگزیکٹو نے دسترس حاصل کر لی۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا، جو جمہوریت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، جہاں سے آلٹرنیٹ قیادتیں بھی نکلتی ہیں اور جہاں پر لوگوں کے سارے مسائل حل ہونے چاہیے، اس نظام کے ہم سیاستدان مخالف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ڈیروں پر، ہماری اوطاقوں پر، ہمارے حجروں پر آتے رہیں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ پنپ سکے۔ اور یہ بات بھی پھر کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آخری جو امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں تھا۔ بالکل، وہ ڈکٹیٹرز کی تو مجبوری بھی ہوتی ہے نا کہ وہ رکھتے ہیں اس طرح کے سسٹم، لیکن ہماری کیا مجبوری؟ لیکن جمہوری حکومتوں نے کیا کیا؟ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ڈیولوشن تھی، کہ ڈیولوشن اختیارات وفاق سے نکل کر صوبوں کو جائیں گے اور صوبے آگے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ پہ بانٹیں گے۔ وہاں پر چیف منسٹرز جو ہیں وہ اپنا اپنا اختیار لے کر بیٹھ کے بادشاہ بن گئے۔ کوئی انٹرنل ٹیکسیشن ہم انکریز نہیں کر رہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ایم او یوز پہ ایم او یوز آپ کو نظر آئیں گے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ ہسٹوریکل لوز ہیں، 1972 میں یا 1973 میں اتنی کم انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہوئی تھی جتنی آج ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہمیں اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو وہ ایک کلائمیٹ ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا، ایک خوشحالی کا کلائمیٹ، ایک رول آف لا کا کلائمیٹ، ایک ڈیموکریسی کا کلائمیٹ، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ابھی تک کوئی ہمیں انگریڈینٹس نظر نہیں آ رہے، کوئی اس کی طرف اشارہ، یا پھر اتنا معاملہ بگڑ گیا ہے کہ ٹھیک ہونے میں وقت تو لگے گا؟ دیکھیں، پولیٹیکل پولرائزیشن تو کوئی شک نہیں ہے بہت بڑھ گئی ہے۔ صرف سیاستدان، پولیٹیکل پارٹیز، ہم نے آپس میں جو لڑائیاں اپنی اتنی ٹاکسک کر دی ہیں، یہ زہر یہ لوگوں تک پھیل گیا، گاؤں محلوں میں پھیل گیا۔ اس سارے کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز بھی درست کرنے ہوں گے، جو کہ جس اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نہیں مل رہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور کسی کی ذمہ داری نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو سیاسی مخالف ہی سمجھنا ہوگا، سیاسی دشمن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں اور ڈاکٹر صاحب ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑ چکے ہیں، لیکن آج بھی بھائیوں کی طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اپنے گلے ہمارے اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ مخالفتیں بھی برقرار رہیں گی۔ جنرلی ایسے نہیں ہے کہ مطلب ملاقات نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، ڈائیلاگ نہیں کرنا، سیاستدانوں نے نہیں بیٹھنا، یہ جب تک نہیں ہوگا یہ پھر کیسے؟ the point is کہ دیکھیں، ہمیں اب
صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ملک کو لوگ چھوڑ کر کتنا نکل رہے ہیں، آپ کے ملک کے اندر پاکستانیوں کو کتنا اعتماد ہے کہ وہ پیسے لگائیں. یہ مصطفیٰ یہ آپ کی بات جو ہے کیپٹل فلائٹس بھی ساری، تو اس سارے کو اب سمیٹنا تو ہے، اور اگر سمیٹنا ہے تو اس کے لیے ساری پولیٹیکل کلاس کو سب سے پہلے آپس میں بیٹھنا پڑے گا. اچھا، میں نے محمود خان اچکزئی صاحب چونکہ آپ کی جماعت کے ہیں، اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں، پھر میں اس پہ بھی آؤں گی کہ وہ کہاں